ذی الحجہ کا جو ابتدائی عشرہ ہے اس کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ ان 10 دنوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے روزہ رکھنے کے بعد جب اللہ کے پاس ہم کلامی کے لیے جاتے ہیں تو 1 مہینے کے بعد جو مزید 10 دن روزے رکھے، اتممناہا بعشر، مفسرین نے لکھا وہ ذی الحجہ کے یہی ابتدائی 10 دن تھے۔ اس کی بہت سی عبادات میں جو ایک مرکزی حیثیت کی عبادت ہے وہ قربانی ہے، اور ان ایام میں قربانی کرنے والے جانور خریدتے ہیں اور قربانی سے متعلق معاملات اور مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ قربانی کتنا بڑا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وسعت طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ گویا کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ایک شعیرہ ہے اور ایک مسلمان کی پہچان اور ما بہل امتیاز ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ ان قربانیوں پر ہمیں کیا ملے گا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی۔ پوچھا اون کا کیا ہوگا؟ چونکہ اون بہت زیادہ ہوتا ہے جسے ہم ان لمیٹڈ کہتے ہیں، ان کاؤنٹیبل ہوتا ہے، تو فرمایا اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اور قیامت کے دن اس قربان شدہ جانور کو اس کے سینگ سمیت، اس کے کھر سمیت، ایون کہ اس کے بول و براز اور لید سمیت لایا جائے گا اور تولا جائے گا، اور اس سے قربانی کرنے والے کا نامہ اعمال اور اس کے وزن اعمال کا پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال اس کو ترک نہیں کیا، یہ قربانی کے واجب ہونے پر دلیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے آپ نے قربانی فرمائی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، اسی لیے تو کہا گیا آپ نے اپنی لخت جگر سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بیٹی اپنی قربانی کے وقت خود موجود رہا کرو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، علائشیں ہوتی ہے، خون گرتا ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، جگر کے امراض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو اگر قربانی اور خون بہانے کے بجائے کسی غریب کو راشن، کسی بے گھر کو گھر، یا کسی بچی کے جہیز کا انتظام یا کوئی دوسرا رفاہی فلاحی سماجی کام کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو اسلام میں عبادات کا ایک کانسیپٹ ہے اس میں بہت بڑی لوجک اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس جانور کو ذبح کرنا، جس جانور کو آپ نے پالا پوسا کھلایا پلایا، اس سے انسیت بڑھ گئی، پھر بھی آپ اس کو راہ خدا میں ذبح کرتے ہیں، تو آپ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کے آگے کسی اور چیز کی محبت حائل اور رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آج اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، کل ضرورت پڑنے پر اپنی اولاد کو قربان کروں گا، خواہشات کو قربان کروں گا، اور ہماری یہ جان اللہ کے حوالے ہیں۔ ایک جان تھی سو وہ بھی دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے۔ تو قربانی خود کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کروڑوں روپے بھی خرچ کریں گے، قربانی نہ کرنے کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اب قربانی کا جانور اونٹ ہو اس کی عمر 5 سال، گائے ہو بھینس ہو اس کی عمر 2 سال، اور بکری یا دمبا اس کی عمر 1 سال، لیکن دمبا 6 مہینے کا ہو، لگتا سال کا ہو، اس کو جب ان جانوروں میں چھوڑ دیا جائے اس کی گنجائش بھی ہے۔
بڑے جانور میں جیسے اونٹ اور گائے بھینس وغیرہ میں 7 حصہ دار ہو سکتے ہیں، بکری اور دمبے وغیرہ میں 1 حصہ دار ہوگا۔ نیت یا قربانی کی ہو یا عقیقے کے گوشت کی ہو، لیکن عقیقے کا حصہ الگ ہونا چاہیے، قربانی کا حصہ الگ ہونا چاہیے۔ بڑے جانوروں میں شرکا 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، طاق اور جفت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن 1 حصہ دار کا حصہ 1 حصے سے کم نہ ہو، ان میں کسی کی نیت گوشت کی نہ ہو۔ اسی لیے جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور قربانی کے جانوروں کے اندر عیب نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، آنکھ اس کی ضائع شدہ نہ ہو، اتنا لاغر اور کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آئے، سینگ جڑ سے کٹنے پر اس کا اثر سرایت کر چکا ہو دماغ تک، اس طرح کے جو بڑے بڑے عیب ہیں ان سے جو ہے وہ ہم بچنے کی اور احتیاط کی کوشش کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں اور اپنے حلال مال سے کریں، اور ریا کا عنصر اور ایلیمنٹ اس میں بالکل نہ ہو، تو انشاءاللہ اس قربانی کے عمل سے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ مزید اس کے مسائل معلوم کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کیا جائے۔ www.darsequran.com